ہے. برسیسا اسی زمانے میں شہر کے ایک بہت ہی مشہور عزت والے قابل احترام گھرانے ایک لڑکی بیمار پڑی، اور ایسی بیمار کہ جیسے جیسے علاج کے وہ جو ہے نا اردو کا مصرع مرض بڑھتا گیا جھوٹو دوا کی. اب یہ بڑا قابل احترام گھرانہ ہے، بڑا پیسے والا گھرانہ، بڑا سورس والا گھرانہ ہے. ڈائریکٹ ان کی بادشاہ کے محل میں آمد ہو رہا. 3 جوان بھائی ہیں، ان کی ایک ہی بہن، اور ایسی بیماری. گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. جب سارے طریقے اختیار کر دی تو وہی جو دعا کا اصل جملہ ہے، جہاں دوا ناکام ہوتی ہے بس پھر وہ دعا کی منزل ہوتی ہے. کہا کہ ساری دوائیں ناکام، طبیبوں نے علاج بند کر دیا. ہیپیٹائٹس کے، کینسر کے، ایڈز کے کچھ مریض ہیں کہ علاج بند کر دیا. تو اب سیدھا برسیسا کے پاس گئے. برسیسا راہب اس عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں جو عبادت کے شوق میں شہر چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھتا. شہر میں رہو گے عبادت کر نہیں پاؤ. عبادت کرنا چاہ رہے ہو، کہیں سے بیوی آ گئی، کہیں سے بچے آ گئے، کہیں سے بھائی آ گئے، کہیں سے بہنیں آ گئی، کتنی رکاوٹیں بن جاتی ہیں عبادت میں. اب اسلام کے اندر یہ طریقہ برسیسا والا جائز نہیں، لیکن اس وقت تو جائز تھا. چلے گیا وہ جنگل میں اکیلا بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے. یہ ایک نہیں قطار کھڑی ہوتی ہے اس کے دروازے کے سامنے دعا کروانے والوں. پاکستان میں جا کے دیکھیں جو فراڈی اور چیٹر قسم کے ہوتے ہیں، خود عمر 40 سال 110 سال کے بنگالی بابا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے کتنی لمبی لمبی لائنیں لگا کرتے ہیں. کیوں؟ اور برسیسا پہ جینین قسم کا آدمی تھا، لیکن جب وہاں پہنچے بہن کو لے اور کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ، اس نے کہا کہ بھائی اس وقت فرض کم فرض بہت سارے دعا کرنے والے، جب وقت باری آئے گی میں تمہاری بہن کے لیے دعا کروں. مگر اتنا بھائی پریشان تھے، کہا کہ ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ، اپنی بہن کو یہی چھوڑے جا رہے ہیں، جب یہ دعا کرو، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی ہمیں بتا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈال دو کسی کونے میں، عبادت خانہ میرا بہت بڑا. امام نے فرمایا دیکھیں میرا وہ جملہ ہے جسے میں ماڈرن لینگویج میں اس طرح کہتا ہوں کہ آج کے بڑے بڑے شرابی یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں اورنج جوس نے مارا ہے. وہ جو میرا ایک جملہ بہت مشہور ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کہیں گے مولانا صرف ریپیٹ کر رہا. شیطان کو موقع مت دو کسی حلال ذریعے سے بھی کہ تمہارے گھر میں قدم رکھے. شیطان کو ایک جگہ چاہتا ہے تمہارے گھر میں انٹر ہونے. گریک مائتھولوجی میں ایک واقعہ ہے نا کہ کسی بچے کے بارے میں تھا کہ وہ مار دیا جائے گا، تو اس کی ماں نے اس کو پاؤں کی ایڑی سے پکڑ کر وہ دریا میں کھوتا دیا جس سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. لیکن جہاں سے پکڑا تھا وہی جگہ پانی نہیں پہنچا، دشمن نے وہیں پہ تیر مارا. وہ پورا آپ نے سنا ہوگا. تو یہ جو ہے وہ اسلام کا تصور. شیطان کو موقع مت دو. تم یہ کہہ رہے ہو مولانا کیا پورا اسلام داڑھی ہے؟ پورا اسلام داڑھی نہیں ہے، شیطان کے داخل ہونے کے لیے گناہ کافی. تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا پورا اسلام حجاب ہے؟ نہیں، حجاب پورا اسلام نہ صحیح، شیطان کی انٹری کے لیے تم نے ایک راستہ کھول دیا. جب پاکستان میں فلڈ آ رہے ہیں، اللہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو مصیبتوں سے بچائے. جو بڑے بڑے بند ٹوٹ رہے ہیں، پہلے چھوٹا سا ہول بنتا اور پھر وہ بڑا ہو کے تباہی لے کے آتا. گناہ اسی طرح سے ہے. امام نے کہا یہ اتنا عبادت گزار تھا، کیا اس نے اس طرف توجہ نہ دی کہ ایک نامحرم لڑکی چاہے بیمار صحیح اس کے گھر میں اکیلے کیسے؟ وہ تو اپنے تقوی اور عبادت میں کھویا ہوا ہے کہ میرا کیا تعلق، مرد کون ہے، عورت کون ہے، اکیلا کون ہے، میں تو اپنی عبادت میں لگا. شیطان کو موقع ملا، کونے میں پڑی. مگر ہے تو یہ انسان نا، فرشتہ تو ہے نہیں. ایک بار کسی موقع پہ نگاہ پڑی اور نگاہ پڑی تو بس پھر حرام ہو گئے. امام فرماتے غلطی وہاں سے کی، پہلے ہی مرحلے پہ کہنا چاہیے نہیں یہ نامحرم لڑکی میرے گھر میں رہے گی، میں برداشت نہیں کرتا، لے جاؤ، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن نہیں، وہاں تو یہی کہا میں کون سا حرام کر رہا ہوں. آج بھی یہی مس گیدرنگ کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں ہم کون سا حرام کام کر رہے ہیں، وہ بھی پورے حجاب کے ساتھ، ہم بھی پورے حجاب کے ساتھ. آپ موقع دے رہے ہیں شیطان کو، اس کے لیے راستہ آپ کھول رہے ہیں. کیا تھوڑا سا دروازہ کھولے، کوئی دھکا دینا تو شیطان کا کام ہے، پورا دروازہ ایسا کھلے گا کہ آپ کے پیچھے کھڑے نا قلع بازی کھا کے گر پڑیں گے، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہ بہت ساری لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں مختصر. اب جب وہاں رہا، حضرت نوح سے شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ یا نبی خدا جب کوئی مومن کسی طرح میرے قابو میں نہیں آتا ہے، نامحرم کے ساتھ اس کو جمع کر دیتا ہوں قرآن پڑھنے کے نام پر. اس زمانے میں قرآن تو نہیں ہوگا، صحیفہ نوح ہوگا. وہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دی جا رہی. کیوں آیت اللہ سیستانی نے چیٹنگ کو بھی حرام قرار دیا؟
پہلے لکھا کہ شرن جائز ہے، پھر کیوں لکھا کہ مگر آج کل جس انداز سے ہوتی ہے اس کے لیے میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں سوچنے کی. ابھی اس نے حلال کام کیا. نامحرم عورت گھر کے کونے میں پڑی ہے، بظاہر حلال ہے، لیکن یہ وہ حلال ہے جو 50 حرام کا ذریعہ بنتا، اگلا حرام ہو. ابھی بھی موقع، فعل حرام اس سے ہو گیا، ٹھیک، فعل حرام ہو فوراً توبہ کر دے، بچی کو اس کے بھائیوں کے پہنچا دے، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے. مگر کون اس کے لیے تیار ہوتا؟ جب ایک راہی اور ایک حجاب کے لیے لوگ تیار نہیں، کچھ عرصے کے بعد پریگننسی ظاہر ہو، اب گھبرا، میری اتنی عزت، میرا اتنا احترام، میرا اتنا بڑا اسٹیٹس، کیسے بچاؤں اپنے اسٹیٹس کو؟ ایکسکیوز نہ لاتا، فوراً توبہ کر لیتا. اور اس کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کان کھینچے اور کہا توبہ توبہ. اس کی توبہ وہ ہے جو میں بھی بتا چکا ہوں. لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اس بچی کا گلا گھونٹا، اسے قتل کیا، زمین کھود کے اسے دفن کر دیا. ایک چھوٹا سا حلال راستہ اس نے شیطان کو دیا. نامحرم کے ساتھ جمع ہوا تو پھر زنا ہوا، زنا ہوا تو پھر قتل. اب ادھر بہت دن گزر کے بھائیوں کو خبر نہیں ہوا ہے، اپنی بہن کی خبر گیری کی. بھروسہ تو بہت تھا کہ اتنے متقی اور پرہیزگار کے گھر چھوڑ کے گئے. اسلام اس بھروسے کو مانتا ہی نہیں. کبھی عورتوں کو موقع ملتا ہے، مولانا آپ ہی لوگوں کی نیت خراب ہے، کھلا سے ہمارا تو بہت اچھا رشتہ بھائی جیسا، آپ گندے ہیں تو گندا مسئلہ لے کے آ رہے ہیں. حجاب گندا مسئلہ کہلاتا ہے، مسکینری گندا مسئلہ. آپ خود گندے ہیں نا تو بات بھی ایسی گندی کر رہے ہیں. ہمارے ان کے جو بڑے پاکیزہ بھائیوں جس سے تعلقات، اس اوور کانفیڈنس کو اسلام مانتا ہی نہیں. بھائیوں کو اتنا کانفیڈنس، بھائیوں کی بھی غلطی. کیوں ایک نامحرم کے پاس چھوڑ کے گئے، چاہے وہ مرجع ہو کہ مجتہد ہو کہ متقی ہو کہ پرہیزگار ہو کہ عالم ہو. آئے اب کیا کہیں آپ برسیسا، اچھا کیا کیوں آئے ہو؟ کہ وہ ہماری بہن، وہ میں نے تو اس کے ہاتھ میں دعا کی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی تھی، کہا میں راستہ جانتی ہوں، چلی گئی. بڑا عجیب جملہ بھی امام نے یہاں فرمایا. زنا اس نے کیا، قتل اس نے کیا. امام فرماتے دیکھو یہ گناہ میں بڑھتا جا رہا، اس نے جھوٹ بھی بول دیا. امام نے اس کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا، جھوٹ کو. صبح شام میں تو بولتا ہوں اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اور امام کہہ رہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے. پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ کسی نے جا کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ سوچا تھا ہو سکتا ہے. قتل کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. مومن اور جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یہاں بھی امام یہی بات کہہ رہے. یہ تو عام زندگی کے مذاق کے جھوٹ ہیں، اور جب وہ والے جھوٹ بن جائیں، انشورنس میں جھوٹا کلیم، دوا لینے کے لیے جھوٹے دعوے. یہاں تو شاید نہیں ہے لیکن یورپ کے اندر ان امپلائمنٹ بینیفٹ کلیم کرنے کے لیے جھوٹی باتیں. بیوی کو کہہ دیا طلاق دے چکا ہوں، الگ ہے، ہم الگ ہے، چنانچہ جو تو دونوں بینیفٹ ملیں گے. تو عام سے جھوٹ کی امام بات کر رہے ہیں کہ مومن سے ممکن نہیں، قتل سے بڑا گناہ. امام نے کہا دیکھو اب ایک اسٹیج اور آگے بڑھا، کہہ دیا جھوٹ، کہ وہ تو چلی گئی. بھائیوں کو اتنا یقین تھا کہاں چلی گئی ہو. اتنا متقی آدمی کہہ رہا برسیسا مستجاب الدعوات، وہ واپس آ تو واقعہ تو ختم ہو جاتا، لیکن نہیں. حسن چنگاری دار کی جمالو کھڑی ہے. پتہ نہیں اس کا انگلش ترجمہ آپ کیا کریں گے. شیطان یہ سارا اس لیے کر ہی نہیں رہا ہے کہ اسٹوری یہاں پہ ختم ہو جائے. وہ بھائیوں کے پاس گئے، کہا کہ ارے کس کے چکر میں آ گئے؟ تمہاری بہن کہیں گئی وہی نہیں ہے، اس نے قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کیا ہے. میں بتاتا ہوں فلاں جگہ زمین کھودو. ایک مرتبہ برسیسا اتنا پاورفل آدمی ہے اپنے تقوی کی وجہ سے، بھائیوں کی ہمت نہیں پڑی، بادشاہ کے پاس گئے، کہا کہ یہ کیسے ہماری بہن وادف. یقین نہیں آیا، برسیسا جیسے آدمی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو، خبردار دوبارہ نہ کہنا ورنہ سزا دوں گا. کہا کہ نہیں ہمیں پورا یقین ہے، چلے ایک بار چیک کر لیں، زمین کھودنا ہے بس، غلط ہو تو ہمیں سزا دی. اتنا یقین تھا بادشاہ کو، لیکن تعلقات اتنے تھے ان لوگوں سے، اور یہ اتنی پاورفل فیملی تھی. آئے، میں بات بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا. جلدی سے وہاں جو شیطان نے جو جگہ بتائی تھی، شیطان نے ہی برسیسا سے قتل کروایا، شیطان نے اسے قبر بنوائی، شیطان نے ہی آ کر بھائیوں کو بتایا کہاں پہ ہے قبر. قبر کھولا، قبر کو کھولا، قبر تو نہیں تھی، زمین برابر تھی. تو وہاں 100 باڈی نکلے. تو پاکستان میں کتنے ہی پیروں کے مزار ایسے کھودیں گے تو اندر سے گلا نکلے گا. ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں، کیونکہ یہاں تو نکل آئی نا، کیونکہ بالکل جینین بات تھا.
اور اب جو یہ دیکھا دیکھیے آدمی کو جس پہ بڑا کانفیڈنس، جب اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے قید و غضب کی امتحان ہے، برسیسا میں تمہارا اتنا احترام دو اور تم نے اتنا بدترین گناہ کیا، چنانچہ تمہیں ایک ہی سزا ملے گی، تمہیں پھانسی پہ چڑھائے گئے۔ یہاں سے سورہ حشر اس واقعے میں انٹر ہوا۔ برسیسا کو گرفتار کر کے لے چلے، یہ اتنا عزت والا ہو، گناہ پر گناہ پر گناہ، آج اتنا ذلیل ہو رہا ہے پبلک کے سامنے۔ اللہ کے نزدیک 20-25 سال کچھ نہیں ہوتے، یہ تو خیر 20 دن کی کہانی ہو یا 20 مہینے کی کہانی ہو۔ صدام کو آپ نے دیکھا کہ آخر کتنی ذلت کی موت اسی دنیا میں اس کو ملی، 12 لوگ گرفتار کر کے لے چلے، اور جب پھانسی میں چڑھایا گیا اس کو، اب جان جا رہے، شیطان اس کو نظر آ گیا مجمع کے اندر، اور شیطان قریب آ کے کہتا ابھی بھی میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں، ایک ہی شرط ہے کہ میری خدائی کو مانو۔ ڈوبنے والا تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا، یہ تو تنکا بھی نہیں ہے، شیطان ہے، پھر بھی کچھ پاور اللہ نے اس کو ایسی دے دی ہے، گھبرا کے کہا میری جان بچا لے، میں تیری خدائی کو مانتا ہوں۔ بھائی یہ کہا اور وہ لیور دبا اور ایک بار پھانسی کا وہ تختہ نیچے سے ہٹا اور یہ مرا اور دنیا میں اس حالت میں گئے۔ تب قرآن کی آیت ہے اس قال للانسان کفر، یاد کرو جب شیطان ایک آدمی برسیسا سے کہہ رہا تھا کفر اختیار کرو، فلما کفر، جب برسیسا نے کفر اختیار کر لیا تو شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا انی بری منکا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں تو خود تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہیں کیسے بچاؤں۔ امام نے کہا لیکن سنو، کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک نامحرم عورت تنہائی کی جگہ میں اپنی عبادت گاہ میں آنے کی اجازت دی، عبادت گاہ، بیڈ روم نہیں، عبادت گاہ، جو بظاہر بہت زیادہ کوئی فقہی مسئلہ پڑھ لے جھوٹو کر کے کہے گا یہ تو مولانا حلال عمل، مگر کیسا حلال ہے کہ پھر زنا کروایا، پھر اس کے بعد قتل کروایا، اس کے بعد جھوٹ بلوایا، اس کے بعد کفر کروایا، اور صرف اس لیے کہ کسی لمحے پر یہ رک کر اپنے گناہ کو ماننے کو تیار نہیں، یہ رک کر توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ گناہ مومن ہی سے ہوں گے، فرشتے نہیں آئیں گے گناہ کرنے کے لیے، لیکن جھوٹے ایکسکیوز، بلا وجہ اپنی بات پہ سے، اول تو گناہ چھوڑ، کم سے کم اتنا مانو جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، جب یہ مانو گے تو آگے اصلاح کا چانس رہے گا، غلطی کو غلطی ہی نہیں مانو۔ اگر ایک آدمی پانی پی رہا اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو کبھی پانی چھوڑے گا نہیں، کیونکہ پانی حلال چیز، وہ سمجھ رہا ہے کہ بے حجاب میں گھوم رہی ہے، حلال کام کر رہی ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا مذہب۔ چھوٹا گناہ اگر اسی وقت اس کو نہ روکا جائے تو اتنے بڑے فلڈ اور سیلاب میں تبدیل ہوتا ہے، جیسے آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، گناہوں کا ایک سیلاب آتا، پاکستان میں تو پانی کا سیلاب آیا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں گناہوں کا سیلاب آیا، اور ماہ مبارک رمضان اسی لیے۔ رک جاؤ، سمجھ جاؤ، جیسے ہی گناہ ہو جائے اپنی غلطی مان لو اور توبہ کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو کس طرح سے معاف